السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے سامنے اپنے عجیب خواب کا ذکر فرمایا اور اپنی امت کے اعمال کا تذکرہ فرمایا۔ تو حضور نے فرمایا، ایک شخص کو میں نے دیکھا جو گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے، لیکن اس کے اور اللہ کے درمیان حجاب اور پردہ ہے، لیکن اس کا حسن اخلاق آیا اور اس نیکی نے اس کو بچا لیا اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرا دی۔ ایک شخص کو حضور نے فرمایا، میں نے دیکھا اس کا جو نامہ اعمال ہے اس کو الٹے ہاتھ میں دیا گیا، لیکن اس کا خوف خدا عز و جل کام آ گیا۔ اس عظیم نیکی کی برکت سے اس کا نامہ اعمال اس کو سیدھے ہاتھ میں اللہ نے عطا فرمایا۔ ایک شخص کی نیکیوں کا وزن ہلکا رہا، لیکن اس کی سخاوت والی نیکی کام آئی اور اس سخاوت نے اس کی نیکیوں کا وزن بڑھا دیا۔ حضور نے فرمایا، پھر میں نے ایک شخص کو دیکھا جہنم کے کنارے پر کھڑا ہے۔ اب جہنم ہی میں اس نے جانا تھا، لیکن خوف خدا عز و جل رکھنے والا سینے میں تھا، اس نیکی نے اس کو جہنم کے گڑھے سے بچا لیا۔ حضور نے فرمایا، ایک شخص کو جہنم میں نے گرتا ہوا دیکھا، لیکن خوف خدا عز و جل کی وجہ سے اس نے آنکھ میں آنسو بہایا تھا۔ ان آنسوؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ پھر حضور نے فرمایا، میں نے ایک شخص کو دیکھا پل صراط پر کھڑا تھا، جس طرح ٹہنی کانپتی ہے اس طرح کانپ رہا تھا، لیکن اللہ عز و جل کے ساتھ اس کا حسن ظن تھا۔ اس کا گمان یہ تھا کہ اللہ عز و جل رحمت ہی فرمائے گا، بس اللہ کے بارے میں اس کا یہ حسن ظن کام آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو پل صراط سے پار کروا دیا۔ پھر حضور نے فرمایا، ایک شخص پل صراط پر گھسیٹ کر چل رہا تھا، اس کا مجھ پر درود پاک پڑھنا کام آ گیا۔ اس نیکی کی برکت سے میرے درود پاک نے اس کو کھڑا کر کے پل صراط سے پار کروا دیا۔ پھر حضور نے فرمایا، میری امت کا ایک شخص جنت کے دروازوں کے پاس پہنچا تو وہ سب جنت کے دروازے اس پر بند ہو گئے، لیکن اس کی ایک نیکی تھی، لا الہ الا اللہ، اس کی گواہی دینے والا تھا۔ اس لا الہ الا اللہ کی برکت سے اللہ نے اس پر جنت کے دروازے کھول دیے اور اللہ نے اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمایا۔ کچھ لوگوں کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں کے درمیان چغل خوری کرنے والے تھے، دوسرے مسلمان بھائیوں کو لڑانے والے تھے، چغلی ان کا کام تھا، اس کی وجہ سے ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا، کچھ لوگوں کو زبانوں سے لٹکا دیا گیا تھا۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، یہ لوگوں پر بلا وجہ گناہ کا الزام لگانے والے تھے۔ تو ہم بھی جہاں بیٹھتے ہیں مسلمان بھائیوں کی غیبت کرتے ہیں، بلا وجہ ان پر گناہ کا الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، تو یہ ایسا جرم ہے کہ کل زبانوں سے بندے کو اوپر لٹکا دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوسرے مسلمان بھائیوں کی عزت آبرو کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ عز و جل ہم سب کو اپنی رحمت کے سایوں میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ۔